السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ایک صحت مند ماں کو بچہ نہیں ہوتا اور ماں پریشان رہتا ہے، اور ایک صحت مند باپ کو اولاد نہیں ہوتا اور وہ بھی سخت سے سخت پریشان رہتا ہے، اور اس کا پورا فیملیز پورا خاندان پریشان رہتا ہے۔ اس کے دوستیں، اس کے مرد کی دوستیں اور اس بہن کی، میرے ماں کی سہیلیاں بھی پریشان رہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے سہیلیز کو یا ہمارے بھائی کو اولاد نہیں ہو رہا، اور وہ فقیریوں کے چکریں کاٹ کے تھک جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکریں کاٹ کے تھک جاتے ہیں، انہیں بے اولادی سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ حکیموں کے پاس حکیموں کے پاس، علماؤں کے پاس تعویذیں لے کے تھک جاتے ہیں، ان کو بچہ نہیں ہوتا۔ اور بے اولادی کے سبب کیا ہیں، بے اولادی ہونے کے وجوہات کیا ہیں، بے اولادی کے ریزنز کیا ہیں، وہ میں آپ کو کچھ چند آپ کو مسئلے بتاتا ہوں۔ تو ان مسئلوں کو سمجھو گے، ڈائگنوسس کرو گے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کو بچہ بآسانی سے ہو جائے۔ تو سب سے پہلے مس ابورشنز یعنی کہ بچہ ضائع ہوتا ہے، فرسٹ چکر، یعنی کہ جیسا کہ میرے بھائی کا اور میرے بہن کا شادی ہو جائے تو پھر فرسٹ منتھ والے سیکنڈ منتھ والا جو بچہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مس ابورشن ہوتا ہے، وہ بچہ ضائع ہوتا ہے۔ ضائع ہونے کے بعد تو اسے ڈی این سی کا ضرورت پڑتا ہے۔ ہمارے دیہاتی باہری علاقوں میں ڈی این سی نہیں کیا کرواتے ہیں۔ ڈی این سی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ضائع ہو تو گیا، لیکن کچھ کچرے، کچھ بلڈ، کچھ کلائڈس اور کچھ خون کے ٹکڑے اندر سے رہ چکے ہیں، ان کو اچھی طرح ڈی این سی سرنج کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے تاکہ نیکسٹ بچہ بآسانی سے صحت مند پیدا ہو جائے۔ تو ہمارے دیہاتوں اور باہری علاقوں میں یہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ ڈی این سی سے ڈرتے ہیں لوگ کہ صاف صفائی سے بلیڈنگ چلے یا ہمیں اور نقصانات ہو جائے، یا ایسے ہمارے بچے دانی میں کوئی ایسا کٹ نہ آ جائے۔ تو ڈی این سی ایک سرنج ہوتا ہے سمپل سا، وہ اسی سرنج کے ساتھ اندر بچے دانی میں جو یوٹرس میں جو کچرے ہو جاتے ہیں، بلیڈ کے کچھ کلائٹس جمع ہوتے ہیں، جو خون رہ جاتے ہیں، ان کو سرنج کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے تاکہ بچہ دانی صاف ہو جائے اور دوسرا بچہ بآسانی سے ہو جائے۔ تو ڈی این سی نہ کرنے کی وجہ سے مس ابورشنز، پہلا بچہ 1 مہینہ 2 مہینہ والا بچہ ضائع ہونے کے بعد صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اندر بیکٹیریا اور اندر سے گند کچرے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ دانی کمزور ہوتا ہے اور اندر سے بیماریاں اور مزید جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں سسٹ ہو، یعنی کہ بچے دانی میں سسٹائٹس کہتے ہیں، جس کو سسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچے دانی میں بلبلے جیسے، غبارے جیسے زخم ہو جاتے ہیں پانی والے۔ جب وہ اس سسٹوں کو، ان ماں کے پیٹ میں ان سسٹوں کو، ان غبارے جیسے زخم کو صاف نہیں کیا کریں گے ڈی این سی سرنج کے ساتھ، تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا ماں کو۔ اور ٹیسٹوس ہارمون کی کمی سے، جو ماں کو ٹیسٹوس ہارمون کی کمی کی وجہ سے، ارگل کی وجہ سے، مینسز کی پرابلمز کی وجہ سے، مینسز مہینے میں 2 بار آتے ہیں، یا تو پھر 40 دن کے بعد مینسز آ جاتے ہیں، یا تو پھر 2 مہینے کے بعد مینسز آ جاتے ہیں۔ مینسز کی خرابی سے، ٹیسٹوس ہارمون کی خرابی سے بھی ماں کو بچہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد ایچ بی کی کمی، ہیموگلوبن کی کمی سے بھی ماں کو بچہ نہیں ہوتا۔ جنرل ویکنس کی وجہ سے جنرل ویکنس یعنی کہ جسمانی کمزوری سے بھی ماں کو بچہ نہیں ہو پاتا۔ اور ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، جگر کی کمزوری کی وجہ سے، جگر خون نہ بنائے اور جگر اچھی طرح کام نہ کرے تو بھی ماں کو بچہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد دماغی اعصابی جسمانی جنرل ویکنس کی کمی سے، دماغی کمزوری، دماغی پرابلم سے، ایپیلیپسی والے مریضوں کو بھی بچہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد اس کے ٹیسٹ اور اس کے علاج یہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ میری ماں کو بھی، اس میرے بہن کو بھی ٹیسٹیں کروانا ہے، اور اس میرے بھائی کو جس کو اولاد نہیں ہوتا، ان دونوں کو اپنا ٹیسٹوس ہارمون کے ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے۔ اور اس ماں کو، اس بہن سے میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور الٹرا ساؤنڈ میں اگر صاف صفائی کی ضرورت ہو جائے تو پھر کسی اچھے سے اچھے گائنولوجسٹ سے مشورہ کریں اور اس کی باتوں پر یقین کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اولاد کی دولت نصیب ہو پائے گی۔ تو شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔